اس کو ذرا ادھر لائیو پہلے کنیکٹ کر لو نا, جب آپ کنفرم کریں گے تو ویل اسٹارٹ. جی ہاں, I will confirm in 2 minutes. اچھا جی, اسٹارٹ اپس میں کون لوگ ہیں بھائی پچ کرنے والے؟ اپنے ہینڈ ذرا ریز کریں نا. لیٹ می سی ہاؤ مینی پیپل ہیئر آر آلریڈی ہیئر. ہم نے کافیوں کو انوائٹ بھیجی ہے آج. جی آپ لوگ جو اسٹارٹ اپس آئے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے 4 لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ میں سے کون ہے؟ اچھا شاہین کر رہے ہیں, اور بس فی الحال شاہین کر رہے ہیں. شاہین ہے, ضیاء اور رحمان ہے ہیلو ڈاک سے, ان کا شاید وائس کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. اچھا, اور یہ اویس خاور جو آ رہے ہیں یہ بھی ہیں؟ اویس خاور کے ایسے روبوٹکس. اچھا ٹھیک ہے, جی اوکے جی بسم اللہ کریں. آر وی لائیو؟ وی آر ناٹ لائیو یٹ. اچھا جی, السلام علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پچ فیسٹ نمبر 5. یہ اسٹارٹ اپ .pk کی ایک کاوش ہے چینج میکینکس کے پلیٹ فارم سے, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ کوارنٹائن کے اس وہ مشکل وقت میں سب لوگوں کو موقع ملے کہ وہ ابھی بھی, جسے ہم کہتے ہیں لرننگ نیور اسٹاپس, تو وہ ہمارے ساتھ آ سکیں, سیکھ سکیں, ہمارے ایکسپیرینس مینٹرز اور ججز سے فیڈ بیک حاصل کر سکیں تاکہ وہ اپنے بزنس ماڈلس کو بہتر کر سکیں. سو آج ہمارے ساتھ جو ججز ہیں, ایک تو اگین وی ہیو دی امیزنگ یوسف حسین ود اس, جو کہ سب سے زیادہ ہمارے کنسسٹنٹ جج رہے ہیں. یوسف کا تعارف تو پہلے ہی میں نے کئی دفعہ کرایا, اور زیادہ تر لوگ جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں ہیں انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یوسف اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے بالکل شروع کے لوگوں میں سے ہیں. کریس سافٹ پاکستان کی پہلی سافٹ ویئر کمپنی جس نے سافٹ ویئر ایکسپورٹ شروع کیا تھا اور امریکہ میں پریزنس کریٹ کی تھی, اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. پی سیب کے بھی ایم ڈی رہے ہیں. سب سے زیادہ جو تعارف آج کل ان کا ہے وہ یہ کہ اگنائٹ کے یہ وہ سی ای او ہیں جس نے آئی سی ٹی آر این ڈی فنڈ کو ایک تو ری نیم کیا, ری برانڈ کیا, بلکہ ایک نئی ویژن کے ساتھ پورے پاکستان میں جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں ان کو لانچ کیا, اور پھر ڈیجیٹل سکلز کا پروگرام لانچ کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی. یوسف کے اور بھی تعارف ہیں, یہ انویسٹر بھی ہیں, ان کے اپنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں, اور ایکو سسٹم میں ان کا بہت ایک اہم رول رہا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی عزیز جج ہیں عزا احمد. عزا احمد بھی سیریل انٹرپرینور میں کہوں گا انہیں, کہ کئی وینچر 2-3 وینچر یہ کر چکی ہیں. موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس کو جب یہ ایڈوائس دیتی ہیں تو بڑی ریئل ورلڈ اور ریئلسٹک ایڈوائس ہوتی ہے. ہمارے تیسرے جج جو ہیں وہ نوید ہیں. نوید قریشی جو ہیں وہ, ان کا کیریئر سسکو کے ساتھ رہا ہے زیادہ تر, لیکن آج کل وہ ڈیلس میں بیسڈ ہیں اور انویسٹنگ کر رہے ہیں اسٹارٹ اپس میں. اور ہمیں امید ہے کہ آج کے اسٹارٹ اپس میں شاید انہیں کوئی ایک آدھا پسند بھی آ جائے, بٹ بہرحال اٹس اے بگننگ, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سو ویلکم ٹو آل دا ججز. میں چاہوں گا کہ 1-1 منٹ اگر ججز شروع میں لے کے تھوڑا سا اس میں کوئی اپنا کوئی کمنٹس کرنا چاہیں یا کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز لیٹ اسٹارٹ ود یوسف. Thank you very much, Masood, for that introduction. I think this is a very good forum where investors or mentors interact with startups, and I look forward to having a good time today. Thank you, Yusuf. اس کے بعد Iza. Assalamu alaikum, everyone. I'd like to welcome all the startups that have been given this opportunity. I think this is brilliant. Even during the times of quarantine, you're being heard. You are going to be mentored by brilliant people across the board. There are people who've joined in from different parts of the world. So I think this is brilliant initiative taken by Masood Saab, and I wish you all the best. چلیں, تھینک یو. انیشیٹو تو کامیاب جبھی ہوتے ہیں جب کئی لوگ مل کے محنت کرتے ہیں, تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دا پیپل who you agree to our request ججنگ کے لیے, اور کافی لوگ آ چکے ہیں اب تک 5ویں ایڈیشن تک. نوید, would you like to say something?
Gee, sure. Thank you, everyone, for coming on this platform to present your ideas. I, and including all the judges, will make sure we give you honest feedback about your pitch, because honest feedback from the beginning is the most important thing that somebody can say to you. Because once you start going on this journey of product development and prototypes and everything, before that, you have to really get the feedback if you're on the right track or not. So I hope I and all the other judges give you honest feedback and make you successful. Thank you. चलें, थैंक यू नवीद. एंड नवीद का बड़ा ऑड टाइम है क्योंकि इस वक्त वहाँ पे 5 बज रहे हैं सुबह के, बट ही वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड our invite. Athar, now over to you to run the technical part of the show and to invite the startups to come and pitch. अच्छा, पिचिंग का जो फॉर्मेट है वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं सबके लिए. दिस इज अ 3-minute pitch. 3 मिनट के अंदर आपने अपना बिजनेस आइडिया इस तरीके से समझाना है कि जजेस बिकम इंटरेस्टेड. जनरली जो फॉर्मेट यूज होता है वैसे आप अपना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. उसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट इज योर सोल्यूशन, व्हाई आर यू द राइट पर्सन टू सॉल्व इट, एंड व्हाट आर द स्टेप फॉरवर्ड्स. इसमें एक वर्ड ऑफ एडवाइस मैं हर दफ़ा कहता हूँ, कई दफ़ा प्रॉब्लम समझाते समझाते लोग जो हैं 70-80% टाइम ले जाते हैं. इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि प्रॉब्लम आप 15-20% टाइम के अंदर समझाएं, ताकि बाकी टाइम आप अपनी कॉम्पिटेंसी को और अपनी सोल्यूशन को समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकें. जजेस हमारे आपको रेट करेंगे 1 to 5, और 1 to 5 में 3 जो है वो रेट नहीं कर सकते. देयर आर नो एवरेजेस. आइदर यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, तो यू हैव अ 2, और यू हैव अ 3 एंड इट्स अ 4. मतलब इट्स ओके, इट्स रीजनेबल, लेकिन अभी गुंजाइश है बेहतरी की. और 5 जो है वो सबसे रेयर होता है जिसमें जज कहता है कि यस आई एम विलिंग टू पुट माई मनी इनटू दिस स्टार्टअप. इसका ये मतलब नहीं कि जजेस ने पैसे लगाने हैं, लेकिन 5 जनरली ये होता है कि बहुत जबरदस्त. This is how the pitch should have been. So over to you, Athar. Let's start. Thank you very much, sir. So welcome everyone. जो pitches का है वो 3 minutes pitches से पहले मैं कुछ announcement कर दूं. pitches की टाइमिंग को और सिग्नलिंग को सही करने के लिए एक सिस्टम है. तो सिस्टम ये है कि जो मेरा वीडियो है वो आपको कुछ कलर सिग्नल शो करेगा. उसमें से होंगे ग्रीन, एम्बर और रेड. जब आपको ग्रीन सिग्नल नजर आएगा तो इसका मतलब है कि आपके पिच के 2 मिनट्स हो गए. उसके बाद आपके पास 1 मिनट होगा. जब आपके पिच के 2 मिनट 30 सेकंड्स हो जाएंगे तो मेरी जो स्क्रीन है वो एम्बर येलो कलर की हो जाएगी. जब 3 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो मेरी स्क्रीन जो है वो रेड हो जाएगी. इसका मतलब है कि आपको अपना पिच विद इन 10 सेकंड्स कंक्लूड करना है. इसके बाद अगर आपका पिच जो है कंक्लूड नहीं होता तो मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा. उसके बाद जजेस की फीडबैक का टाइम स्टार्ट होगा जो कि अराउंड 10 to 12 मिनट्स होगा. सो हर एक पिच पे हम जो है मैक्सिमम जो है 15 मिनट्स लगा रहे होंगे. उसके बाद हम दूसरी पिच की तरफ जा रहे होंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिच शाहीन से. तो शाहीन, आप रेडी है पिच के लिए? Yes, I'm ready. जी, सो ओवर टू यू. मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Assalamu alaikum. I'm Shaheen Sarang, based in Karachi. My company name is Spellbound Events by Shaheen Sarang. We take fun seriously. By fun, we mean the events that give entertainment to the masses in Karachi. I have been doing this work since 4 years, and I was a co-founder of the whole 9 yards even. We have theme events for the masses that we do in a very protective and very secure environment in all DHA clubs and malls and everywhere. So over there, we have events like Spellbound Kite Festival, Spellbound Aqua Festival. The basic theme was actually to give entertainment to the masses, so for their and to give opportunities to those women who are doing online businesses. Themed events actually was like to attract people
and to give them entertainment according to their needs. Like if we are doing Women Expo, the women knows that they will be having more things over there about them, the games, the people, the networking over there. They are going to get with those people. And if we are doing Kite Festival, the whole family can come and enjoy, because we think that family that plays together stays together. Then we give on that events we give stalls on a very low budget to the women who are doing online businesses, plus the men also who are the startups. Then we have a small fee for entering the events, and by that we make our revenue to get the event going. And I'm also coordinator Karachi Pakistan Handicraft Association. So from there also many people join us. Then we have companies interested to sponsor events, because there are mega public events that I'm doing. Like my last Kite Festival, 10,000 people were there at Golf Club. So right now the problem is that because of the coronavirus, these type of events, I don't know what will be the future of these events. So I have plans to do virtual events. I'm already doing conferences and different other things also through FPCI, because I am the deputy convener over there also for the women empowerment. So from there we what I do is we do events like conferences and seminars where women can come and learn about the new ideas for pitching for starting a new business. So this is all. So entertainment, and with that a purpose to give place to women to sell and to see their customers directly. This is my idea, and I would like to have a help that how can I now, how will I operate now, because virtual events of course I can do, but if somebody can guide me more better, then it can I can run it more smoothly. I'm right now in Houston because I was here to meet my son and to see the market of this market events I was going to do, but because of the coronavirus, it stopped, all stopped. Inshallah, it will start soon because here the markets have opened right now. But about events, I'm not sure. Okay, so I have to cut you off here. So feedback का session start करते. सबसे पहले start करते Judge Iza ma'am. Do you want to, when are you expected back? I will be here as soon as the flights will be on, inshallah. So abhi jab aap gayi thi, to were your events taking place? Aap kuch events chhod ke gayi thi, ya how did this happen? No. I just, I stopped for a while because all the events that I do 3 months before that, I do the planning and all. Because it takes time, to get the sponsors and all. How many events do you take up at one time? One event and one meetup or conference session at one time. So एक time frame में आप एक event करेंगी या एक meetup करेंगी या either or या तीन करती हैं? Both together. Not together. Two things. One event, because one event has many aspects to deal with, like so the sponsors. Do you have a good team to work with? Excuse me? You have a good team to work with. I have team according to the theme of that event. There are some people who are basically always with me, like the designer, the artist who design my flyers, and there are promoters who do these type of things. Then there are PR companies who connect with me with the media, and then I have the volunteers and some staff members who take care of the of my event during it is happening. So your revenue stream is you're happy with your revenue stream, or would you be looking into better options? More is always better,
But right now I have my revenue streams are from the client, from the tickets, from the sponsors, and from the stall holders. And sometimes for some of the clubs even pay for doing their events. But is that enough? It is not less, but more is better, because if you have bigger canvas, you can paint more bigger. What I meant to say is it enough for you to sustain your business? Yes, it was enough, but right now, because of coronavirus, I don't know how they are going to happen now. They will. I mean, this is not a permanent thing, inshallah. I mean, let's be very hopeful. I'll pass on to the next judge, and then I'll come back to you. Sure. So next, Yusuf sir. मेरे ख्याल में जहाँ तक के आपका first of all I would classify you obviously as an entrepreneur, but not necessarily as a startup, in the sense that startup does something innovative which allows them to scale. So I would classify as an entrepreneur. जहाँ तक है कि अभी फ्यूचर में क्या होना है, तो एक तो जाहिर है आपको पता है वो सारी गाइडलाइंस इश्यू हो गई हैं, प्राइस वाटर्स कूपर्स की भी हैं कि फिजिकल स्पेस में इवेंट्स हमने कैसे करने हैं. You got to have testers there, whatever, backup masks, disinfectants, spacing, keep people away. एक तो आपने नंबर एक तो वो you should study all those guidelines के future events कैसे होंगे in the post corona world. पहली चीज, और ये गूगल आप करें तो आपको मिल जाएंगे. दूसरी चीज ये कि अब देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट फेज है इसमें कितने इवेंट्स लोग करना चाहते हैं और क्या होता है. I'm sure कि some demand is going to bubble back up. So yeah, that's really the only thing I can think of. Thank you for guiding me. Okay, next we have Naveed sir. जी, मेरी opinion almost similar to Yusuf Saab. So you're not at the startup stage because of it's not like a breakthrough novel kind of a unique idea. लेकिन ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप actually जो रेवेन्यू आपका आ रहा है उसका मेन सोर्स क्या है, और लेट्स से आप इसको अगर बढ़ाना चाह रही हैं तो आपको एक्सक्यूज मी ये सारी चीजें राइट डाउन करनी पड़ेंगी कि आप कितने इवेंट्स करती हैं, हर इवेंट के अंदर आपके रेवेन्यू कितने होते हैं, कैसे आते हैं आपके पास पैसे, फिर आपकी उसमें से ग्रॉस मार्जिन्स वगैरह क्या होती हैं. तो यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड विद organizing all these events that you do, right? और मेरी आपको एडवाइस ये होगी, क्योंकि ये काफी होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, आगे पीछे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हर जगह, खासकर कराची के तो बहुत ज्यादा होंगी. तो आप कोई निच ढूंढ लें कि उसके अंदर ऐसा ढूंढें जिसके अंदर इतना काम नहीं हो रहा और उसके अंदर आपके पास कंपटीशन इतना ज्यादा ना हो. वो आपको जरा ज्यादा इजी हो जाएगा to break into that category and maybe make more revenues, and who knows, it's a hidden market that nobody's ever tapped in, right? तो यही मेरी advice होगी आपके लिए. Brilliant. Okay. So Can I ask him something? Actually the themed events जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे. Like Eat Festival अगर हो रहा है तो सिर्फ वो Eat हो रहा है वहाँ पे. My themed events are Candy Festival, Aqua Festival, like water games. These things were not happening for the families to come. So that's why my mashallah hit the market very nicely. दूसरा ये कि मेरे जो main revenue है वो stall holders and tickets. Then the sponsors also, because I have been sponsored by like Nestle when I do Aqua Festival. Then there are lots of hospitals who sponsors
sponsor me also, and there are like different companies who sponsor me also. So this is the thing, like because people in Pakistan want a family environment and a fun activity also, because all the people are not interested in eating all the time, and they want some activity, and that's why I come in that category. Say. Yeah, Gigi, bole. No, you go ahead. Thank you for the explanation. So आपने अभी तक total 4 साल में कितने events कर लिए? I think more than 50-60 events. Okay, so we're looking at like how many on average a year before the coronavirus came along, like 6-7? Per year I take 6 events. Achha, per year up 6 events. 6 events, and then after that, during these events, I do conferences and seminars also at FPCCI, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. So, like those events, I don't count as the big events because they are like meetups and informative sessions. Sure. Go ahead, please. Shaheen, one thing that I was thinking is your scalability issue. And I think जो आपको at least, if not more, maybe 8 to 9 events तो करने चाहिए साल में for you to actually move from the startup category up into a mainline event category, event management category में आप एक proper business में आएंगे. At least 10 तो events होने चाहिए आपके. तो वो स्केलेबिलिटी जो आपकी है ना, उसमें आई थिंक आपको अपनी टीम को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आप मुझे ये कह रही हैं कि यू हैव अ कोर टीम, लेकिन जो आपकी क्या वजह है, व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू दैट? इज इट बिकॉज आपके पास टेक्निकल फैसिलिटीज नहीं है, या आपको लगता है कि वो आपको मैनेज करना मुश्किल होता है, या व्हाट इज द एक्चुअल इशू? व्हाई आर यू नॉट एबल टू टेक अप मोर इवेंट्स? Actually, बहुत होंगे. हाँ, एक्चुअली यहाँ ये है कि my company actually the main target are the families, So ये होता है कि बाज ऐसे like मुहर्रम में आप इवेंट नहीं कर सकते, रमजान में you don't get good amount of people coming to your events. Then there are exam seasons. So these 3 seasons I don't do anything because it's like something else during that time, because from a business perspective that is your deadlock. वो आपका जो dead area है वो you should think of something or do something that covers for that area, because इस तरह तो business में this becomes very difficult ना. मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि actually I tried doing this Chand Raat kind of event also in Ramadan, then to get more publicity, and then during the exam period, I used to do more conferences kind of things. So but my main target are women entrepreneurs and their families. So what happens, like in these times, people are busy with their things. So that was not going that very fine. So that I was having loss in that. So I stopped doing that. एक quick चीज देखें, एक तो जब चीजों में बहुत ज्यादा when they become very repetitive, तो तब भी they start losing their interest. So जो आपको वो नीचे कह रहे थे नवीद साहब भी और यूसुफ साहब भी, कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर. तो अब आपने ऑलरेडी कह दिया कि मैं एक्वा इवेंट्स भी करती हूँ, आप कह रही हैं मैं चांद रात पे भी मैं इवेंट कर रही हूँ. सो what we are trying to say is कि इस बिजनेस को स्केलेबल करना पड़ेगा. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन सम लाइंस जिसमें आप कोई ऐसी चीजें लेके आए, इनकॉर्पोरेट करें कि आपका जो यू शुड वर्क लाइक अ क्लॉक वर्क. तो हर round the clock, ठीक है, 1 आध महीना 2 महीने, maybe that can be where you all sit and plan. So that can be set aside for your planning time, Muharram for example. But other than that, I think if the more you put into this business is utna hi aapko, you'll get that much back. So aap
مجھے یہ لگتا ہے کہ یو آر انڈر پلئنگ یور اون کیپیسٹی آلسو. یو ہیو آئی تھنک یو ہیو دیٹ کیپیسٹی. اور آپ کے پاس دیکھیں کراچی جیسی مارکیٹ میں ایونٹس کی کمی نہیں ہوگی. آئی مین دیر آر سم پیپل آئی نو جو کہ جیسے برتھ ڈے پلان کرتے ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو get time from them because they're just booked solid and they're very, very expensive. So what I'm trying to say is that you could look into and tap into other events, because event management in itself is such a it's such a there's so many the options are limitless. So I feel you are underutilizing your own potential. So that is my feedback. You are capable of giving in a lot more and putting in a lot more and doing a lot more, and thodi si bring about a little more creativity. Think of more things to do. You can't just focus yourself on family only events, because phir you are limiting yourself, and in business we can't limit ourselves. Yeah, family only events, maybe there's so many other things you can do. And just women entrepreneurs, again you're limiting yourself. And I don't think an entrepreneur can turn around and say, "Ji, I'm busy around this time." Startups can, jo young khawateen kaam shuru karti hain, this is their excuse. But business mein hum log jab baith ke discuss karte hain, to there is no such excuse. You can't be busy. हाँ, so Izab, इसको हम यहीं पे रोक लेते हैं. I think very, very good advice. और definitely Shaheen should have benefited from it. अब मैं चाह ही रहा था कि अगर आप स्कोर दे दें 1 to 5, तीनों जजेस क्या स्कोर दे रहे हैं, बेशक चैट में टाइप कर दें everyone करके, and we'll just repeat it. And now we have 4 more pitches lined up right now. You want this to be public? हाँ, publicly देते हैं हम. अच्छा, ठीक है. कोई मसला नहीं है. 1 to 5, what do you give? Okay, यूसुफ साहब ने दे दिए. नवीद, आपका स्कोर चैट में ना इसके लिख दें, ये वैसे बता दें. अच्छा, ये नवीद का भी आ गया, ठीक है. इज़ा, आपका क्या स्कोर है? I gave it twice. आपने किसी को एड्रेस कर? हाँ, वो शायद मुझे प्राइवेट लिया गया, मैं जो वो शेयर एवरीवन में कर देता हूँ. ओके, सो अच्छा, इसमें स्कोर को पर्सनली किसी ने लेना होता. बेसिकली मकसद ये होता है कि इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है. एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि चूंकि प्रोबेबली आपने जो पिच की वो प्रॉपर पिच भी नहीं थी, आपने तो एडवाइस किस्म की, तो इसलिए भी स्कोर पे फर्क पड़ता है. अगला कौन है जी? अच्छा, सॉरी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था कि व्हेन यू कम बैक, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्पेशल पैकेजेस हैं एसएमई के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो वो भी मेरे ख्याल में आपको देख लेना चाहिए कि आपको क्या चीज अप्लाई करती. सही है, दैट्स गुड एडवाइस. अथर, नेक्स्ट कौन है? अली गुल. अली आ जाएं, आपके पास 3 मिनट हैं. और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स भी जो है थोड़े फोकस्ड रखें फीडबैक पे, ताकि हम जल्दी जल्दी साथ साथ निकालते जाएं. वी एक्सपेक्ट अराउंड 7 प्रेजेंटेशंस टुडे. जी अली, आपको स्क्रीन मिल गई? नहीं. अली गुल को स्पॉटलाइट तो कर देना जी. अली, आपकी प्रेजेंटेशन है या वीडियो शेयर है? अली का शायद जो है तो जी मैं आ गया, अभी आ गया. जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली गुल है और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है. जिस तरह की कोरोना वायरस पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसको देखते हुए हमने एक स्मार्ट स्टैंड बनाया है जिसमें आप कोई भी हैंड वॉश या सैनिटाइजर रख दें तो आप जाके उसको बगैर टच किए ही आपके हाथ में लिक्विड आ जाएगा. और उसी के ऊपर ही एक स्क्रीनिंग किट लगाई हुई है जो बंदा हाथ साफ करने के लिए जाएगा वहीं पे उसकी जो है ना स्क्रीनिंग भी हो जाएगी. और उसका डाटा जो है ना डिफरेंट एलईडीज में शो होगा, स्क्रीन पे, एलसीडी स्क्रीन पे भी शो होगा, और मोबाइल पे भी उसकी आप रीडिंग देख सकते हैं अप टू 40 मीटर. इसका ये फायदा होता है इनकेस अगर कोई बंदा सस्पेक्टेड होता है तो किट खुद भी अलार्म जनरेट करती है और उसकी नोटिफिकेशन जो है एलसीडी और एलईडीज और मोबाइल पे भी रिसीव हो जाती है. इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजकल जिस तरह आप देखते हैं कि लोग मैनुअली हाथ में थर्मोस्टेट लिए होते हैं और लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं,
اگر ان کیس ان میں سے کسی بھی بندے میں کورونا وائرس ہوتا ہے یا جو اسکریننگ کرنے والا تھا اس نے کوئی پرسنل اکوپمنٹ نہیں پہنے ہوتے, جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, اس کو کورونا وائرس ہو گیا تو وہ آنے والے جتنے بھی لوگوں کی اسکریننگ کرتا رہے گا ان کو بھی افیکٹ کرتا رہے گا. تو اس میں یہ کہ ہم نے ہیومن انٹرفیرنس دی ہے, کوئی بھی ہیومن اس کو آپریٹ نہیں کرے گا وداؤٹ ہیومن, اور اس کے اندر ہم نے ایک فیچر ایڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ڈس انفیکشن اسپرے بھی ہوگا, کہ مطلب 3 in 1 تینوں فیچر اس کے اندر ہوں گے, اور یہ پورٹیبل ہوگا, کسی بھی انٹرنس پوائنٹ پہ رکھ سکتے ہیں ان کیس جس طرح کہ اگر ٹرانسپورٹ کھلتی ہے, جو ڈائیو وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جو سواری وغیرہ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں, ریلوے اسٹیشنز پہ رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی جہاں پہ انٹرنس ہو تو وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں. اور یہ کافی کم کاسٹ میں ہم نے اس کو بنایا ہے, 7,000 اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے. تو یہ ہم اس پہ ایک چھوٹا سا آپ کو ڈیمو ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ اسکرین شیئر کیسے ہوتی ہے؟ یہ سامنے آپ کے نیچے شیئر اسکرین ہے نا, اس کو جب آپ شیئر اسکرین کریں تو اس میں ایڈوانسڈ آپشن ساتھ ہی کلک کریں اور اس میں آپ شیئر ساؤنڈ بھی کر دیں. جب آپ شیئر اسکرین کریں نا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ایڈوانسڈ آپشن نظر آ رہا ہے نیچے نظر, ایڈوانس شیئرنگ آپشن. اس میں ایڈوانس شیئرنگ تو نہیں آ رہا, اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ اسکرین شیئر کریں, فوٹوز اسکرین میں کلک کیا تو براڈ کاسٹ اسکرین آ رہا ہے. ہاں وہ بھی کر سکتے ہو, لیکن اس میں یہ, لیکن اس میں کیا ساؤنڈ آئے گی اتر؟ جی ہاں, آپ موبائل سے, ہاں علی آپ موبائل سے کر رہے ہیں تو آپ براڈ کاسٹ اسکرین جب کر لینا اس کے بعد اپنی گیلری میں جا کے وہ ویڈیو پلے کر دیں. اچھا ابھی اسٹارٹ ہو گیا, ابھی جا کے گیلری میں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا 3 بجے سے اٹھے ہوئے ہیں. جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو؟ جی دیکھا. ٹھیک ہے جی. ابھی تو یہ ہمارا پروڈکٹ تھا, تو ابھی آپ کائنڈلی اپنا فیڈ بیک دیں کہ اس میں ہم نے کیا چیز امپروو کر لی ہے. السلام علیکم علی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میڈم, آپ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے علی, آپ کا نام کیا ہے؟ گل ٹیکنالوجی. علی آپ ہمیشہ سب سے کریٹو چیزیں لے کے آتے ہیں. جی بڑھیا. یہ پروٹوٹائپ میں ہے کہ یہ ایکچولی ابھی پروڈکشن فیز میں جا سکتے ہیں اور اس کو آپ لگا سکتے ہیں؟ جی اس کا تو ہم نے, کیونکہ لاک ڈاؤن بھی تھا, کافی چیزیں بھی ہمیں بڑی مشکل سے مل رہی تھی, تو یہ ہم نے اس کا پروٹوٹائپ بنایا تو اس کو اور بھی اچھا کیا جا سکتا ہے نا. اور اس کی یہ کیسے میڈم, مطلب کتنا افیکٹو ہے, جب مطلب کتنی اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے, یعنی کہ جب میرا ٹیمپریچر کتنا یہ اوتھینٹک ہے؟ جی بالکل. یہ تھرمل سینسر ہے, اس بیسیکلی یہ تھرمل سینسر ہے جو تھرمل کیمرے ہوتے ہیں جس سے وہ اسکریننگ کرتے ہیں, تو اسی سینسر کو ہم نے یوز کیا ہے. اور اس کی ویسے جو کمپنی دیتی ہے ڈیٹا شیٹ بھی کہتے ہیں اس کو اپ ٹو 7 میٹر یہ ہیومن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر نا, لیکن ہم نے جو ہے نا اپنی ٹیسٹ کے طور پہ نا 3 میٹر سے لے کر 2 میٹر تک یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور یہ بالکل اوتھینٹسٹی ہے جو اس طرح آج کل لوگ یوز کر رہے ہیں ان سے کافی بہتر ہے. اور علی اگر اس کو آپ ایکچولی ایک پروڈکٹ فیز میں بنا کے اس کو آپ کہیں ڈسپلے پہ رکھنا چاہیں گے تو اس میں کتنا ٹائم آپ کو لگے گا بنانے میں؟ اس کو بنانے میں بھی مجھے تقریباً 1 دن ہی لگا تھا. اس کو بنانے میں ایکچوئل ایک یہ تو بھی پروٹوٹائپ ہے نا, اس کو ایکچوئل ایک پروڈکٹ فارم میں لا کے کہیں ڈسپلے پہ رکھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ اس میں تقریباً 1 ہفتہ لگے گا. 1 ہفتہ لگے گا. اور آپ کے پاس جی بتائیے. سوری
No, go ahead. Sorry. اچھا پہلے تو السلام علیکم علی, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر, الحمدللہ, شکر ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا تو ایک تو میں نے وہ پہلے تو گڈ جاب, میرا دل خوش ہوا یہ سن کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ I'm sorry میں ویڈیو دیکھ نہیں سکا, I had to just step away. So پہلے مجھے بتائیں کہ یہ کرونا وائرس پیشنٹ کو ڈیٹیکٹ کیسے کرتا ہے؟ جی سر, یہ پیشنٹ کو ڈیٹیکٹ اس طرح کرتا ہے, اصل میں جو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ اس کے ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ٹیمپریچر دکھاتا ہے. ٹیمپریچر ڈیٹیکشن میں سمجھ گیا, that's fine. So یہ so because test 10 قسم کے کرونا کے and we are talking about symptom detection, ٹھیک ہے نا ایک چیز. جی سمپٹم ڈیٹیکشن ہوگی. اچھا دوسرا آپ نے کیا بولا تھا, کیونکہ میرے ویڈیو وہ اسپرے کرتا ہے, آپ کے ہاتھوں میں اسپرے کرتا ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے ہم ایک اسپرے والا فنکشن بھی ڈالیں گے جو آٹومیٹکلی آپ اس کے سامنے جو جائیں گے وہ آپ اسپرے کرے گا باڈی کے اوپر نا, جیسے ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کرتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے, ہاں مگر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت there's a lot of literature کہ یہ جو واک تھرو اسپریز ہیں they are harmful and they don't do anything with the virus. تو مگر ہاتھ کا آپ اور کیا کر سکتے ہیں, ہاتھ پہ اسپرے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں, اس میں ہم لوگوں نے سینیٹائزر لگایا ہوا ہے, اس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے. پاؤں کے ذریعے وہ جو نیچے اس کا پیڈل ہے اس کو صرف دبانا ہے, تو آپ کو وداؤٹ ہاتھ ٹچ کیے آپ کے ہاتھ میں لیکوڈ آ جاتا ہے. ہاتھ کو تو آپ کے وہیں پہ صاف ہو جاتا ہے. جب آپ ہاتھ صاف کرنے کے لیے جائیں گے تو وہیں پہ آپ کی اسکریننگ بھی ہو جائے گی نا. اور اسپرے کا فنکشن آپ نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا. ایک سیکنڈ, ہاتھ صاف کرنے جائیں گے تو اسکریننگ کیسے ہوگی؟ اسی کے اوپر ہی سینسر لگا ہوا, بالکل آپ کے چہرے کے اوپر ہی اس کی وہ آ جاتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کا مطلب ٹیمپریچر والا, جی ٹیمپریچر ہو گیا, ہاتھ کے اسپرے ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ؟ ہاں اس کے علاوہ ہم یہ بھی سوچ رہے کہ اس میں تیسرا فیچر بھی ایڈ کرے جو ڈس انفیکٹنٹ اسپرے والا نا. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اس کا بھی اچھا میری آپ کو سجیشن یہ ہے, کاش مجھے پہلے پتا ہوتا. میں 2 دن پہلے بیٹل فار کرونا آؤٹ آف آسٹریلیا ایشیا, بڑا وہ ہوا تھا, ایک پاکستانی کمپنی بھی اس میں تھرڈ آئی ہے, اس کو سلیکن ویلی لے کے جا رہے ہیں. مگر ایک تو آپ ذرا گوگل کریں, یہ گلوبل کمپٹیشن ہو رہے ہیں کرونا کے ہر جگہ, فنڈنگ مل رہی ہے, ہر چیز مل رہی ہے, یو کین اپلائی ٹو دیٹ. دوسرا ایک اور اسٹارٹ اپ ہے جو یہیں پہ آیا تھا مسعود کے شو پہ, کالڈ iCall.pk. اچھا بائی دی وے مسعود, جسٹ ٹو اپڈیٹ, iCall.pk کو میں نے آئیڈیا دیا کوئی 1 ہفتہ پہلے کہ یار forget about your B2B marketplace, become a corona marketplace because everybody is searching for corona equipment. So he turned that around in 3-4 days and he's launched with corona. تو اگر آپ بھی ادھر جا کے علی اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں, there are hundreds of businesses which will be looking at your product and you could get جی اس سے پہلے ہم نے HEC میں اپلائی کیا جو ریپڈ فنڈنگ تھی, تو اس میں انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا, پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایسے پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو لیکن ہم نے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے پرپوزل بھی ریڈی کیا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کی جہاں پہ ہمیں لگے. تو اچھا یہ ایک ریپڈ گرانٹ کے نام سے انٹرنیشنل فنڈنگ بھی آئی ہوئی ہے جو کہ 48 گھنٹے میرا خیال ہے کر رہے ہیں پروسیس, لیکن وہ میرا خیال ریسرچ بیسڈ ٹائپ چیز ہے, تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. جی بالکل زبردست. اس میں ہم ایک اور بھی اس طرح کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ کس طرح گوگلز بنایا جائے, گلاسز جو لوگ جو پہنتے ہیں نا, تو اس میں بھی ہم اس طرح سینسر فٹ کریں اور وہ بھی لوگوں میں سسپیکٹڈ پیشنٹس دکھیں, مطلب جو سمٹمز دیکھیں. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہماری ریسرچ جاری ہے انشاءاللہ. اس کا پروٹوٹائپ ابھی ریڈی نہیں ہے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارا. اچھا یہ سوال محی الدین پوچھ رہے ہیں, اور ایکچولی پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا ہے کہ جو ڈس انفیکشن ٹنلز تھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی افادیت ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے, اور یہی محی الدین بھی پوچھ رہے ہیں کہ وائرس تو لنگس کے اندر ہے, تو یہ فالس سیٹسفیکشن کی فیل تو نہیں ملے گی لوگوں کو. آپ کیا جواب دیتے ہو اس کا؟ جی وائرس واقعی آپ کی بات صحیح لنگس کے اندر ہے, لیکن جس طرح لوگ بولتے ہیں نا کہ وائرس آپ کے کپڑوں پہ بھی ہوتا ہے, ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے, تو اس کی نظر دیکھتے ہوئے نا لوگ اسپرے کرتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ لیکوڈ بھی کوالٹی والا یوز نہیں کرتے, تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح سینیٹائز نہیں ہو پاتا بندہ. کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر جگہ پہ اسپرے کر رہے ہیں, تو وہ ایسے فالتو تو نہیں کر رہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو وہ کر رہے ہیں. علی آپ یہ بتائیے کہ یہ اب آپ کیوں, اب کس چیز کا انتظار ہے اس کو کہیں رکھنے کے لیے, پیسوں کا؟ جی کیونکہ یہ تو فائنلائزیشن نہیں, فائنلائزیشن بھی اس کی ہو جائے گی. ہمیں تو صرف اس کی جو ہے نا انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ ہم اس کو فائنل شیپ دے سکیں, کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پروٹوٹائپ بنایا ہے, تو اس کا انتظار ہے. ہم مسعود صاحب ان سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ہم یوزولی پوچھتے ہوتے ہیں کہ what would their margin be in this
for investment या नहीं, we can't ask ये them. पब्लिक फोरम पे ना पूछें अच्छा ठीक है, बस सही है, क्योंकि वो ये फिर हम फेसबुक बाद पे में लाइव पूछ चल रहा है. हाँ जी, वो बाद में पूछ लीजिएगा. अच्छा, अभी नवीद का रहते हैं कमेंट्स, और यूसुफ आपके कोई और कमेंट्स हैं, और अभी हमने नंबर नहीं भी लेने. नहीं, I'm fine. ओके, नवीद आपकी. जी, तो अली, थैंक यू, क्वाइट इनोवेटिव आइडिया. आप एक और, ये यूसुफ साहब ने जो बात की है इसकी तरह, आप एक और वेबसाइट है, आई डोंट नो उन्होंने ये मेंशन किया था कि नहीं, शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट का है startupsagainstcorona.com. ठीक है सर, उसके अंदर भी आप जाके ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो उसके अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एक्चुअली, यू नो, BMW ग्रुप है उसके अंदर, बॉश है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं. वैसे इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन इसका एक एडवाइस ये होगी कि इसको जरा थोड़ा सा आपको एक हफ्ता नहीं लगेगा, इसमें शायद आपको महीना लग जाए, और 4 weeks लग जाए, just to have it much more presentable, much more durable. अगर आप किसी उसके बाहर खड़ी करते हैं, मतलब ये रखते हैं किसी फैसिलिटी के बाहर, like let's say बैंक फैसिलिटी है, कुछ है, तो अगर फर्ज करें उसका किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो फिर किसी को अलर्ट तो होएगा ना, कहाँ अलर्ट वगैरह कहाँ जाएगा, कि then that person अगर वो खुद नहीं रुक रहा किसी जगह जाने के लिए, और उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसको कोई रोकने वाला हो, तो कोई उसको देख तो रहा हो ना, मॉनिटर कर रहा हो, राइट? आपने ये सोचा? जी, इसके अंदर हमने अलार्म लगाया हुआ है और LEDs लगाई हुई है, RGB LEDs ना, अगर आपने वीडियो में देखा हो ना, इनकेस अलार्म ज्यादा तो स्टैंड खुद भी अलार्म जनरेट करता है, वो जो LEDs होती है ना, उनका पूरा का पूरा कलर रेड हो जाता है, और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जो है वो मोबाइल पे भी आपके पास आ जाता है. इनकेस बंदा अंदर बैठा हुआ है तो उसको मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन है कि बाहर एक बंदा सस्पेक्टेड है. अच्छा, चले, ठीक है, दैट्स गुड. ठीक है जी, थैंक यू. थैंक यू सर वेरी मच. Ali, all the best to you. थैंक यू मैडम, थैंक यू. अब हमें स्कोर्स चाहिए सारों के. जी जी, मैंने भेज दिए हैं. अली, अब आप एवरीवन किया करें ना, आप अथर को भेज रही हैं. एवरीवन हो नहीं रहा मसूद साहब, इट सेज सेंड चैट के नीचे एवरीवन इन मीटिंग है. No, but then the point is that it's privately in brackets, so I can't. चले, ठीक है, जूम लेसन्स भी चलेंगे साथ साथ. अच्छा, चले. यूसुफ ने 4 स्कोर दिया है जी. इज़ा आपने क्या स्कोर? अच्छा, और नवीद ने भी, वाह जी वाह, आपको सबने 4 स्कोर दिया है. तो बेसिकली देखें, प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो है, लेकिन आई थिंक पीपल लव द आइडिया, सो दैट इज ऑल वेरी गुड. थैंक यू. Ali, you always do us proud. थैंक यू मैडम वेरी मच. चलें, थैंक यू अली, ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान. अब हम अगले बुलाएं, किसको बुला रहे हैं? ज़ियाउर रहमान को. अथर नेक्स्ट है ज़ियाउर रहमान. जी, ज़ियाउर रहमान यूसुफ ज़ई. हेलो डॉक. ज़िया मौजूद हैं आप? हेलो टॉक है ये मसूद साहब? हेलो डॉक, डॉक्टर. अच्छा, ज़िया आपको आवाज आ रही है? ज़िया आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी जी, वालेकुम सलाम. जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन अच्छा, ठीक है, आ रही है. जी ज़िया, तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है. अथर टाइमर सेट कर लें. जी आप जी स्टार्ट कर लें. जी, आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा स्टार्टअप जो है वो हेलोडॉक है. हेलोडॉक मीन्स हेलो डॉक्टर. प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ टावर में हम देखने में आया है, हमने छोटी सी रिसर्च की कि बहुत सारे लोग हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, ट्राइबल एरिया से, पूरे ऑल ओवर द KP एक बहुत बड़ा हजूम होता है. वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, अथेंटिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पे सर्च करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई अथेंटिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता 24/7 उनको कोई कंसल्टेशन दे सके. और इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो फैक्ट के हद पे चढ़ जाते हैं, जो कि नीम हकीम होते हैं, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं. इसके साथ साथ वो जो
मेडिसिन डिलीवरी है उनमें जो फेक मेडिसिन आता है वो एक प्रॉब्लम उनके साथ होता है, लैब टेस्ट के साथ होते हैं और ब्लड डोनेशन वगैरह। तो ये सारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने कोशिश की कि लोगों को फिजियोथेरेपी भी घर पे हो और इस तरह एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनको ऑथेंटिक हेल्थ केयर एडवाइस मिल सके। तो उसके लिए हमने ये किया है कि एक हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई और एक एंड्रॉयड ऐप हमने इस वक्त बना ली है। तो एक प्रोटोटाइप इस वक्त हमारा रेडी है, हमने बनाया है और अब हम नेक्स्ट स्टेज पर जा रहे हैं। इसमें हमने एक अपने साथ एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ले लिया है जो डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हमने स्टार्ट की है, लेकिन अभी कोरोना वायरस का मसला आ गया है तो इसमें आउटरीच में हमें बहुत प्रॉब्लम अभी हो रही है। तो इसमें अब ये कर रहे हैं कि कंपिटिटिव लैंडस्केप भी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें एक जो यूजर इंटरफेस है उसको हम इन्हांस करें। वो इस हवाले से कि हम इंग्लिश में नहीं उर्दू में करना चाहते हैं, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एक ऑनलाइन फैसिलिटी हो, कोई कॉल करे और उनको पश्तो में भी या जो लोकल लैंग्वेज है उनमें भी उनको गाइडेंस मिल सके कि उन्होंने आगे क्या करना है। और इसके अलावा हम हर्बल मेडिसिन जो है वो भी फ्यूचर में एक ऑफशूट हम इसमें लॉन्च करना चाहते हैं। तो लोगों को डॉक्टर्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है उनको डिस्कवर करने में और उसको एक्सेस करने में वो जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा और जो रिस्क रिडक्शन है क्वेक्स का वो हो जाएगा और कन्वीनियंस होगी और डॉक्टर जो है उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो हेल्थ केयर सीकर हैं, पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं और फ्यूचर में और भी हो सकते हैं, जैसे फार्मा कंपनीज है वो भी हमारे कस्टमर बन सकते हैं। हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल में हम डॉक्टर्स से जो वो लिस्ट करेंगे अपने आप को, उसमें हम एक हमने चार्जेस रखे हुए हैं। इस तरह कमीशन ऑन पेशेंट कंसल्टेशन है और फ्यूचर में एड्स पे से हम रेवेन्यू जनरेट करें। हाँ, इस वक्त हमारे साथ टीम में जो है एक वेब डेवलपर हैं और एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है, मैं हूँ, और एक यूएसए में हेल्थ आईटी रिसर्चर हैं डॉक्टर उस्मान रजा जो एडवाइस कर रहे हैं। थैंक यू। जी, सो स्टार्ट करते हैं फीडबैक से। नवीद सर। जिया साहब, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग योर आइडिया। सॉरी आपकी आवाज नॉट श्योर मुझे डिस्टॉर्टेड आ रही थी या सबको आ रही थी, लेकिन जो मुझे I could also not understand most right? of it. जो चीजें मुझे समझ आई हैं उसके लिहाज से मैं आपसे कुछ जरा सवाल करना चाहूंगा। तो अभी आपके प्लेटफॉर्म के पे कितने डॉक्टर्स हैं? अभी तो हमने डॉक्टर्स को ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस शुरू किया है, तो अभी तो हार्डली 2-3 ही है, इसलिए कि ये को कोरोना का ये जो लॉकडाउन का मसला हो गया तो अभी आउटरीच में हमें प्रॉब्लम हो रही है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये बताएं कि आपका ये इसमें सिर्फ फोन पे कंसल्टेशन होगी या वीडियो भी होगा? नहीं, वो वीडियो वगैरह तो अभी फिलहाल नहीं है, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, और ये आपने एप्पल की और ऐप बनाई है, एप्पल की और iOS की और एंड्रॉइड की, राइट? नहीं, अभी एप्पल की नहीं बनाई, iOS की नहीं बनाई, सिर्फ एंड्रॉइड की बनाई से कि इतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे, तो सिर्फ वेब एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट है और एंड्रॉइड ऐप है। अच्छा, ज्यादातर लेकिन लोग तो मोबाइल पे यूज करेंगे ना, कि नहीं? जी, मोबाइल पे, तो उसके लिए एंड्रॉइड ऐप बनाई है, मोबाइल ऐप। अच्छा, ये आपने मोबाइल ऐप, या आपने ये कब लॉन्च किया? जी, ये तो अभी तकरीबन 2 महीने हो गए। अच्छा, तो आप इस काम करें, पहली चीज ये मैं कहूंगा आपको कि आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स लेके आए। शुरू में आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर डॉक्टर्स लेके आए, ठीक है? आप ऑन बोर्ड करें लोगों को। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो ट्रैक होता है ना, डॉक्टर्स को आप जो ट्रैक करेंगे कि कौन से डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है आप उनसे चार्ज कर लेते हैं, वो कभी कभी आप उन डॉक्टर्स को ट्रैक नहीं कर सकेंगे।
You see? So کیونکہ آپ کے پاس ایسا کوئی میکنزم ہونا چاہیے جس کے آپ کو پتہ چلے کہ جن ڈاکٹرز کے پاس وہ گئے ہیں انہی ڈاکٹرز نے آپ کو ان کے پیسے دیے, رائٹ, ان کی ریفرل دی ہے, جو بھی آپ کے بنتے ہیں ریونیو ماڈل جو آپ کا. تو آپ کو ریونیو ماڈل ایسے دیکھنا پڑے گا بیسیکلی کہ آپ جب ڈاکٹرز اس پلیٹ فارم کے اوپر آئیں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ شروع میں ڈاکٹرز کو آپ فری میں دے دیں. جب آپ کے پیشنٹس زیادہ آنا شروع ہو جائیں تو آپ ڈاکٹرز کو چارج کرنا شروع کر دیں سبسکرپشن بیسس کے اوپر. جی بالکل, یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا ماڈل, بزنس ماڈل. اسٹارٹ میں تو ہم نے ان کو چند مہینے کی لینا ہے, اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. ہاں, آپ کو اس کو اسکیل کرنا پڑے گا. اس کے اوپر آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے, ڈاکٹرز اس کے اندر کتنے ہیں, اور پھر آپ کو اس کے سب سے ڈاکٹرز کے پاس جا کے یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ جو ہے بعد میں بڑی مارکیٹ کے تھرو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ I think this is a good idea. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے مرہم دیکھا ہے, مرہم یا صحت کہانی کو آپ نے اسٹڈی کیا؟ دیکھا بھی, اور صحت کہانی جو فاؤنڈر وہ مجھے اچھا, I'm sorry آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, but I think you said کہ صحت کہانی کی one of the two founders is guiding you, یعنی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, آپ نے یہ کہا تھا؟ کو فاؤنڈر ہیں صحت کہانی کی, وہ آپ کو مینٹر کریں گے؟ نہیں, مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے میں ان کے کال کرتا ہوں, ان سے مشورہ کرتا ہوں, وہ مجھے گائیڈ کرتی رہتی ہے. گڈ, ویری گڈ آئیڈیا. مگر صحت کہانی سے, کیونکہ صحت کہانی تو پرائمریلی ایک ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم ہے, رائٹ؟ جی, آپ تو ایک ڈاکٹر اسکیجولنگ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. جی پہلی چیز بالکل, جی ٹھیک ہے نا. باقی وہ چیزیں دیکھی جائیں گی کب ہوتی ہیں, نہیں ہوتی ہیں, مگر مثلاً فارماسیوٹیکلز یہ وہ مشکل ہوتی ہیں یہ چیزیں. دوائی ڈاٹ پی کے آپ نے دیکھی؟ جی جی, وہ بھی دیکھی ہوئی. جی جی. سو میرے خیال میں مرہم یا کوئک ڈاکٹر کا جو فاؤنڈر ہے وہ would be the best person to guide you, خاص طور پہ کوئک ڈاکٹر, and if you want I can put you in touch with him. اور وہ آپ کو بتائے گا کہ جو بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ڈس انٹرمیڈیشن جو ہو جاتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس ڈائریکٹلی چلا جاتا ہے, آپ کو چھوڑ دیتا ہے پیشنٹ. تو اس قسم کی کچھ چیزیں دیکھنی ہیں کہ پیمنٹ ماڈل کیا ہوگا. تو یہ میری سجیشن. جی بالکل, یہ ریونیو ماڈل جو ہے اس پہ خود بھی مجھے گائیڈنس چاہیے. اس میں کچھ ایشوز ہیں کہ پیشنٹ جو ہے جا رہا ہے تو وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ ٹریک کیسے ہوگی. ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بندے نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا. ایگزیکٹلی. تو یہ کوئک ڈاکٹر کا جو فاؤنڈر ہے, بیکاز اس نے یہ مسئلے حل کر دیے ہیں, اور آپ اس لیے کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ بیسکلی پچ کر رہے ہیں نیٹ سے کے پی کے اور افغانستان کو, کیونکہ مجھے پتا ہے کابل سے بھی بہت آتے ہیں, کہ آپ ان کو پچ کریں تو میں ایپ ہوگی, اردو میں ایپ ہوگی, رائٹ؟ سو پشتو یو آر ناٹ کمپٹیشن, یو مے بی کمپٹیشن فار دوائی ڈاٹ پی کے, کیونکہ وہ دوائیاں فاٹا میں بھی پہنچا رہا ہے بلیو. مگر یہ جو ہے آئی تھنک بیسٹ پرسن از دا فاؤنڈر آف کوئک ڈاکٹر اور مرہم ٹو گائیڈ یو. Possible founder of Quick Doctor. I'll put you in touch with them. میں مسعود کو دے دوں گا اس کا کانٹیکٹ, ٹھیک ہے؟ مسعود صاحب بہت چلے زبردست. اسکور میں نے ڈال دیا مسعود صاحب. ایوری ون کو, آتھر کو نہیں, ایوری ون کر دیا. اچھا, یوسف اور نوید. اچھا, 3 نہیں ہے جی نوید ہمارے پاس. وی ڈونٹ گیو اے 3 بیکاز 3 از ویری ایزی ٹو گیو نا. اچھا جی, یا سو اچھا, سو Iza has given a 2, Yusuf has given a 2, and Naveed has given a, کیا دیا نوید آپ نے اسکور؟ a 2. Everyone has given you a 2. اور میرا خیال کافی سارا فیڈ بیک بھی مل گیا. ایک جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی تھی تو سمجھنے بھی تھوڑی مشکل ہوئی ہے سب ججز کو. سو اگلی دفعہ انشاءاللہ دس اسکور ول امپروو. اطہر, who's next? Next is اویس خاور کے ایسے روبوٹکس. جی اویس, آپ آ گئے.
अवैस अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक. अवैस आप अवेलेबल है? अवैस है तो सही. अवैस, अगर अवैस नहीं है तो हम नेक्स्ट को फिलहाल बुला लें. अवैस को इसके बाद बुला लें. नेक्स्ट है दुरे शहवार. दुरे शहवार, आप तैयार हैं? ये म्यूट खत्म करना पड़ेगा आपको माइक का. अच्छा, मेरा ख्याल है दुरे शहवार भी इस वक्त आवाज नहीं जा रही है. जो भी है, और कौन है हमारे पास? जहीर उसके है. बाद है जहीर मालिक. अच्छा ठहरो, पहले मैं अवैस को दोबारा पूछ लूं. अवैस, फिर दुरे शहवार. ये कौन है? जहीर ने शुरू भी कर लिया. जहीर बड़ी स्पीड में है भाई. चलो, जहीर हैज द स्टेज देन. टाइमिंग आप कर रहे हैं अतर. वालेकुम सलाम. जी शुरू कर रहा हूं. सो जहीर आपका टाइम स्टार्ट होता है. 950 बिलियन रुपीस का टर्नओवर है और 3% जीडीपी के हिस्सा रखती है और इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में 20% ग्रोथ देखने में आई और इस इंडस्ट्री से बिलवास्ता जिला वास्ता 15 लाख लोग वापस. क्या आप जानते हैं कि लेयर में बेहतरीन प्रोडक्शन और बाइलर में बेहतरीन एफसीआर के लिए कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? क्या आपको पता है कि आपके बर्ड को कौन सी वैक्सीन और मेडिसिन की जरूरत है और कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर? क्या आप जानते हैं कि मार्केट में कौन सी फीड अच्छी है और कंपनीज आपको अच्छी फीड देने की क्या कर सकती है? अच्छा जहीर, ये पॉज कीजिएगा जरा. आपका जो है ना वीडियो, इसकी आवाज बहुत कम है. इसकी आवाज या तो खोलें पहले जरा, या इसको शेयर करने में कोई मसला हो रहा है क्योंकि जजेस को आवाज नहीं जा रही. अच्छा अवैस, आपको इसके बाद हम बुला रहे हैं. आपका मेरा ख्याल साउंड का मसला हल हो गया. आप इसको दोबारा से शुरू कर लें. जी मैं करता हूँ दोबारा. अवैस, आप इतनी देर में मुझे बता दें, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है मुझे अभी. बस ठीक है, इसके बाद आपको बुलाएंगे. अभी भी आवाज नहीं आ रही और मेरे ख्याल में वही मसला है मसूद, जो आपने पहले बताया था कि शेयर स्क्रीन में एडवांस में जाके शेयर साउंड भी करना पड़ता है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा. जहीर, आप ये शेयर स्क्रीन में नीचे जाए ना दोबारा से. जी मैं जाता हूँ. इसमें एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस ऑन करें. ये देखें, इसमें तो आपकी साउंड वैसे ही मुझे 15% पे नजर आ रही है. Exactly. 35%. अभी कम की है मैंने, अभी कम की. अच्छा अभी कम किया, तो हमें तो आवाज नहीं आ रही. अभी देखेंगे जरा प्लीज. थोड़ी है आवाज, मेरा ख्याल है. इसको उधर शेयरिंग नहीं हो रही उधर से. आपने एडवांस में जाके वो म्यूजिक या वो प्रेस करके शेयर का बटन दबाना होगा. जी मैं कैसे करता हूँ. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. मेरे ख्याल में इसके बाद मुझे टाइम दे दें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा. मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको. चले अवैस, आ जाएं आप फिर. जी मैं अवेलेबल. आ जाएं. तो ये आप स्क्रीन उतार लीजिएगा जहीर. जी मैं कर लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अवैस खावर. जी आ रही है आवाज आपकी अवैस. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अवैस खावर एंड माय project name is Solar Cleaner. Solar what? Solar Cleaner. ठीक है वैसे आप पिच अपनी कंटिन्यू करें. 3 मिनट्स आपके पास है ना. सब 3 मिनट्स में अपना पूरे आइडिया पिच कर दें. Sir, can you tell me how to share a screen? So नीचे जो है आपके पास एक ग्रीन बटन आ रहा होगा पैनल में, वो आप पहले प्रेस करें. उसके बाद जो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन है उस पे क्लिक करें और नीचे पर शेयर स्क्रीन कर लें. सर स्क्रीन आ रही है अभी? जी हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई. अब इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर ले और मैं आपका टाइमर पे स्टार्ट कर देता हूँ. जी सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी. I am Aves Kaur, CEO of Kesar Robotics,
and my project name is Solar Cleaner. This is basically automatic solar cleaner machine. As you see in this project, solar plates are installed in a series, and a cleaner is installed on it. This cleaner is used to clean the solar plates 2 to 3 times in a day. For this purpose, a person is required to clean it, but there are many problems. In some cases, the idea that we have taken, that is affordable, it is easy to install, it can utilize any solar plant, and the main thing is local maintenance and support is available. This is the first picture is the project is under progress due to COVID-19. Due to COVID-19, the project is still incomplete. I guess Awais की लाइन ड्रॉप हो गई है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी. Hello, are you listening? जी Yeah, वैसे भी now आपकी now we आवाज है. can. Okay. As we know that the solar market size is $500 billion. For 10 kV plant, we are to install this plant. This is our team who are working on this. And the last question. अच्छा वैस आपकी पिच आई गेस समझ नहीं आई पूरी तरह जिसको. सो आपके नेट कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है. सो या तो आप स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करके अपनी पिच दे रहे ताकि एटलीस्ट आप जो बात कर रहे हैं वो ऑडिबल हो. बंद साफ करने के लिए अगर सोलर प्लेट सही साफ नहीं होंगी तो सोलर अपनी एफिशिएंसी सही नहीं दिखा सकता. ये प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे तो ड्यू टू कोविड-19 शट डाउन करना पड़ा हमें अपना वर्कशॉप, जिस वजह से प्रोजेक्ट फिलहाल इनकम्प्लीट है. लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर कोविड-19 हमें उसको 1 to 2 वीक्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे. सो वैसे अगर आप 1 मिनट के अंदर दोबारा अपना पूरा आइडिया थोड़ा रिहर्स कर ले ताकि जिसको दोबारा समझ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक हुई है. सर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा पिच कर देता हूँ. मैं यहाँ मेरा इंटरनेट कम आ रहा है, मैं आउटडोर चला जाता हूँ फिर. अच्छा इसमें एक चीज और भी हो सकती है अतर कि अगर ये अपना वीडियो बंद करके पिच करें तो क्योंकि बैंडविड्थ यूज कर रहा होगा ना वीडियो इनकी, तो शायद इनकी आवाज आ जाए और स्क्रीन भी चल सकती है. शायद दोनों चीजों के साथ हमें मसला हो रहा है. 1 मिनट अपना वीडियो जरा बंद करें ना और दोबारा से पिच करें, हमें अभी पता लग जाएगा आवाज का मसला कितना है. सर बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट जो है सोलर क्लीनर है. अभी आवाज साफ आ रही है? हाँ आवाज अब बहुत बेहतर है. बाकी जजेस का क्या ख्याल है जी, आवाज आ रही है ना ठीक?
ہاں جی much better. ہاں تو بس ٹھیک ہے, آپ یہ اپنا ویڈیو بند رکھیں تاکہ آپ کی بینڈ وڈتھ آواز میں استعمال ہو. سر بیسیکلی ہمارا پروجیکٹ جو ہے سولر کلینر ہے. جیسا کہ سولر پلیٹس ہم انسٹال تو کر دیتے ہیں, لیکن ان کی صفائی کے لیے ہمیں الگ بندہ رکھنا پڑتا ہے جس نے 2 سے 3 دفعہ سولر پلیٹ صاف کرنی ہے. اگر پلیٹ صاف نہیں ہوں گی تو سولر اپنی ایفیشنسی نہیں دکھا سکتا. ٹو میک اٹ ایفیشینٹ وی ہیو اے نیڈ آف سولر کلینر وچ کین کلین 2 to 3 times in a day. اگر اس پروجیکٹ کے لیے ریکوائرڈ اس طرح تھی کہ بہت زیادہ سولر پلیٹس لگی ہوئی تھی جہاں پہ ایک بندے کا جانا اس کی صفائی کرنا بہت مشکل تھا, تو اس کے لیے ہم نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے. تو پروجیکٹ جو ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہے, بٹ ڈیو ٹو کووڈ-19 ہماری ورک شاپ بند ہوئی ہے. نہ ہمارے پاس فی الحال ورکرز ہیں کہ اس کو ہم کمپلیٹ کروا سکیں, کیونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشوز ہوتے ہیں, پولیس بہت تنگ کر رہی ہے ادھر ہمیں. تو آفٹر کووڈ-19 2 to 3 weeks میں یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اگر ہم گلوبل مارکیٹ دیکھیں سولر پلیٹس کی, دیٹ از $500 billion, اور پاکستان میں اگر دیکھیں وہ $6 billion کی مارکیٹ ہے. اگر ہم اس کو یہ پلانٹ انسٹال کرتے ہیں تو ہم اس کو $100 میں 17 کلو واٹ کا پلانٹ ہم صاف کر سکتے ہیں. بس آپ کی پچ ختم ہو گئی؟ جی جی ٹھیک ہے, چلیں جی لیٹس گو ٹو کوسچنس. باقی لوگ ویڈیو یوز کر سکتے ہیں, صرف ان کا مسئلہ ہو رہا تھا. اچھا, آئی تھنک دس از اے گڈ آئیڈیا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کمپیٹنگ پروڈکٹس کیا ہیں دنیا بھر میں؟ سولر پینلز کیسے کلین ہوتا ہے؟ سر اس کے لیے الگ بندہ ان کو رکھنا پڑتا ہے. ہر زیادہ تر کیس ہم دیکھیں ایک بندہ رکھنا پڑتا ہے. سر ایک میں نے پکچر شیئر کی تھی جس میں ایک سی این جی اسٹیشن کے اوپر سولر پلیٹ لگائی ہوئی ہیں. وہ سر آلموسٹ 20 فٹ اوپر ہائٹ ہے اس کی. اب اس کے اوپر جا کے بندہ صاف صفائی کر ہی نہیں سکتا, وہاں پہ ہمارا سولوشن کام کرے گا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں ایکچولی آئی تھنک اٹس سچ اے گڈ آئیڈیا کہ آئی ایم سرپرائزڈ کہ یہ پہلے کسی نے سوچا نہیں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور باقی ویسے یہ اسمال سائڈ تھنگ ہے. جب مارکیٹ سائز کی بات کرتے ہیں آپ, مارکیٹ سائز کی بات کریں فار سولر کلینرز, مطلب سولر تو وہ ٹھیک ہے مگر آپ کی پوٹینشیل جو سائز ہے وہ تو ہے the price of your product multiplied by the number of solar panels, right? We can't look at it as a total solar panel industry. Thank you. اور I also love the idea. ویسے I think کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یوسف کہ مارکیٹ کو تھوڑا ریسائز کر لیں. آئیڈیا کی گنجائش تو نظر آ رہی ہے, بیکاز سولر والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ایفیشنسی میں فرق پڑتا ہے ڈسٹ سے, so you need to clean it regularly. اس کا یونٹ پرائس کتنی ہے؟ 70 کلو واٹ. I can't understand مسعود صاحب. یہ آواز بریک ہو گئی. اویس آپ کی آواز بریک ہوئی ہے. چارجنگ $500. We are charging almost $100 to $500. کس چیز کے لیے؟ For 70 کلو واٹ. 70 کلو واٹ کے لیے آپ تقریباً $400-500 مانگ رہے ہیں. جی جی ٹھیک, اچھا جی چلیں. ایزا I don't have any questions. اوکے ٹھیک ہے. میں پوچھوں گا کہ how do you plan to market it? Sir, actually we have already 2 to 3 customers are available, and we are directly linked with the solar installation company in Peshawar. In a day they are installed 4 to 5 plants every day. We are linked with them, and we have created an ecosystem to complete this task. And you're based in Peshawar? Yes. Okay. Sounds good. I think good. بالکل ٹھیک. چلیں پھر نمبر وغیرہ دے دیں. میرا صرف ایک سے سوال ہے. جی جی پوچھیں. ویسے آپ بتائیے آپ کے پاس اس وقت کتنے یونٹس اس کے اویلیبل ہیں؟ Actually we are preparing 1 unit before. ابھی آپ کا پروٹوٹائپ بن گیا کہ نہیں بنا؟ The prototype is completed due to COVID-19. Actually our workshop is ابھی آپ ڈیزائن فیز میں ہے نا؟
We have created prototype that is almost 90% completed. Due to COVID-19, our workshop is locked. That's why the project is incompleted. After COVID-19, we have to install at one place. That is already project is given. ठीक है, thank you. ठीक है नवीद. हाँ जी, तो अवैस ये वही है बात जो तो बाकी जजेस ने की है. आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो है वो अच्छा है कि आप पार्टनरशिप के अंदर उनके साथ काम कर सकते हैं. इस तरह आप इसको स्केल कर सकते हैं. जरा थोड़े और पार्टनर्स भी ढूंढने आप, राइट. दूसरा ये कि आपकी पायलट मार्केट जो है अभी वो कितनी बड़ी है, आपने उसका नंबर वगैरह किया है, सारे नंबर वगैरह लिखे हैं, और फिर उसके लिहाज से आप उसको लिंक करें अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी टू दोज पायलट मार्केट्स. हाउ आर यू गोना रीच दोज? और वो चाहे पार्टनर से करें, चाहे डायरेक्ट सेल से करें, चाहे मार्केटिंग मटेरियल उनको सेल्स पर्सन के पास जाए, लेकिन इन दोनों चीजों को ना आप जरा अलाइन करें. और जी, we are going to produce a market by using network marketing method. We have the products which are running on network marketing. They are gradually increase our sale. So right, we are right. network marketing. Okay, that's good. और दूसरा ये कि वो जो यूसुफ साहब ने कहा था कि कंपेटिटर्स को जरा रिसर्च कर लें. कभी कभी कंपेटिटर्स आपको पता नहीं चलता लेकिन होते हैं, which is going to be good कि अगर कोई हो ना तो वो आपके लिए फिर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी उसको कहते हैं कि आप उसके अंदर वो कर सकते हैं, उसके ऊपर पढ़ सकते हैं आप. इट्स कॉल्ड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ रेड ओशन स्ट्रेटजी जहाँ पर बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स होते हैं. आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं. तो दैट्स अबाउट इट. वेल, गुड लक. Thank you. And I'd like to second what Naveed said. कि एक तो है कि अभी आप लोकली पेशावर में कर रहे हैं, मगर अगर आपका प्लान है स्केल करने का और शहरों में जाने का और ममालिक में जाने का, तो फिर थोड़ा सा उन मार्केट्स का स्टडी करना भी जरूरी है. और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि वही जो मैंने पहले भी बोला था अली को कि यहीं पे एक स्टार्टअप जिसने पिच किया था कि I want.tk, उधर 15,000 businesses हैं, so that's a good way to get the word out. I think he's still in a very early stage of this entire thing. अभी तो ये पहले पाकिस्तान लोकल मार्केट करेगा, फिर इंटरनेशनल करेगा. अभी तो I think the journey has yet to start. So वैसे आप किस में हम लोग पहले लोकल मार्केट ही कैप्चर करेंगे. पहले हम पेशावर रीजन को कैप्चर करेंगे, फिर इंशाल्लाह केपी के, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान. Then we go out of the world. The market. I think that's absolutely right approach. Right. The market of Peshawar is still very big. नहीं, आपने इसको पेटेंट करा लिए? No, miss, this is not patent yet. The when complete the project, where prototype completed, then we will going to patent it. Yeah, please इसको जैसे आप कर लें, then you must get it patent. Okay, sure. Yeah, I didn't think of that. That's not a bad idea. आपके ख्याल में यहाँ पे कोई ओरिजिनल आपने कोई प्रोसेस या कोई ओरिजिनल कंपोनेंट डिजाइन इसमें कुछ है जो यूनिक है और पेटेंटेबल? Sir, designing of the frame and that make design that is unique, that we cannot copy from any other. Okay. चलें, ठीक है. तो मार्क्स. अच्छा, अली गुल ने चैट में अपनी आई थिंक प्रेजेंटेशन दी है, नहीं ईमेल लिंक दी है, उसका वेबसाइट का लिंक दी है. जी, नंबर कितने कितने दे रहे हैं हम? प्रोडक्ट तो इनकी खासी यूनिक है. 4 from me. ठीक है. नवीद आपके? मसूद साहब मेरे भी 4 हैं. जी, आपके मैंने पढ़ लिए. और नवीद आपके कितने मार्क्स हैं? सॉरी, मेरे भी 4 हैं. मैंने गलती से अली गुल को भेज दिया.
اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں زبردست جناب, یو گاٹ 3 4s, دیٹس اے گڈ اسکور. اور اب ہم ظہیر کو دوبارہ بلا لیتے ہیں. پولٹری بابا جی سر, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. آپ کا مسئلہ نہیں تھا, ویڈیو کا مسئلہ تھا, ویڈیو کا وائس لیول لو تھا. یہ میں نے اب شیئر کمپیوٹر ساؤنڈ بھی کر دیا ہے اور اپٹمائز اسکرین شیئرنگ اور ویڈیو کلپ بھی کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں گے ذرا آواز صحیح آ رہی ہے کیا آپ پولٹری انڈسٹری سے وابستہ؟ ابھی صحیح ہے آواز؟ جی جی بہت اچھی آ رہی ہے. ہے کیا آپ کو پتا ہے پاکستان پولٹری انڈسٹری 950 بلین روپیز کا ٹرن اوور رکھتی ہے, 1.3% جی ڈی پی میں حصہ رکھتی ہے, اور اس انڈسٹری میں پچھلے 10 سال میں 20% گروتھ دیکھنے میں آئی ہے, اور اس انڈسٹری سے بل واسطہ یا بلا واسطہ 15 لاکھ لوگ وابستہ ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ لیئر میں بہترین پروڈکشن اور برائلر میں بہترین ایف سی آر کے لیے کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے برڈ کو کون سی ویکسین اور میڈیسن کی ضرورت ہے اور کون سی کمپنی آپ کے لیے بہترین پروڈکٹ لے کر آتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون سی فیڈ اچھی ہے اور کمپنیز آپ کو اچھی فیڈ دینے کے لیے کیا ایفرٹس کرتی ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ لیئر اور برائلر انڈسٹریز کے کیا ٹرینڈز ہیں اور ان دونوں مارکیٹ سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں پولٹری انڈسٹری کی مختلف ایسوسیشنز اور حکومتی ادارے اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پولٹری بابا فیملی کا حصہ بنیں. ہمارے پروگرامز میں آئیں گے پاکستان پولٹری انڈسٹری کے بہترین. جی یہ پروجیکٹ ہے جی, اس میں اگر انڈسٹری کی پرابلمس کی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ جو اس پروجیکٹ کا ہیرو ہے وہ پولٹری فارمر ہے. اس کی 2 بڑی پرابلم ہے. ایک تو اس کو جو ان پٹس وہ لیتا ہے چوزا, فیڈ, میڈیسن وغیرہ, اس میں بعض اوقات اس سے پرابلمز آتی ہیں, اس کو وہ کوالٹی نہیں مل پاتی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری اس کو پرابلم یہ ہے کہ جب وہ پروسیس کر کے اپنی پروڈکٹ کو بنا لیتا ہے جو کہ انڈا اور برائلر میٹ ہے, تو اس کے بعد جب وہ بیچنے کی اس سے باری آتی ہے تو وہ بلیک میل بہت زیادہ مارکیٹ سے ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے آسان تھوڑا سا بنایا. یہ ہمارا ٹوٹل ایکو سسٹم میں جو اس میں انوالو ہیں لوگ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پرپوز سولوشن میں ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک مارکیٹ پلیس ڈیزائن کی ہے اینڈرائڈ اور اس پہ ویب پہ, کہ جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنے لوگ ہیں یہ آپس میں انگیج ہو سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اپنے پروڈکٹس کو رکھ سکیں, دکھا سکیں اور ٹریڈ کر سکیں. تھوڑا سا اس کے فیچر جو ہیں ہم نے آن لائن مارکیٹ پلیس کے جو اس میں ہم نے یہ رکھے ہیں کہ ان کی سیلز کے حوالے سے انہیں کافی آسانی ہو سکے گی اور پروڈکٹس کو وہ سب کو اویلیبل ہو سکیں گی. اگر مارکیٹ سائز کی بات کریں تو انڈین مارکیٹ سائز جو ہے ایگریکلچر کا 14% ہے, لائف اسٹاک دیکھ لیں پولٹری 2.6% ہے, اور پاکستان میں جو اگر اوور آل ایگریکلچر کو دیکھیں تو یہ تقریباً مارکیٹ سائز 50% پاپولیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پولٹری ایگریکلچر سے جڑی ہوئی ہے. ہم نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا اس میں بیسکلی ہم نے شروع تو پولٹری سیکٹر سے کیا تھا, لیکن اس میں ایکوا اور فینسی برڈز کی مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2.5 ملین کی پراسپیکٹس بنتے ہیں. ظہیر شاید آپ پریزنٹیشن چلا رہے لیکن پریزنٹیشن آپ کو شیئر کرنی پڑے گی پہلے, وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ کی پریزنٹیشن. اچھا پریزنٹیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جی ہاں, وہ پریزنٹیشن علیحدہ سے شیئر کریں. جی یہ اسکرین دیکھ سکتے ہیں آپ؟ جی یہ اسکرین دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں اسکرین نظر نہیں آ رہی. آ رہی ہے؟ اچھا اب آنے شروع ہو گئے, آ گئے. ہاں جی یہ وہ ڈائریکٹ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن ہم نے جی میں نے ڈائریکٹ اپلیکیشن پہ آ گیا ہوں, میں نے باقی اسکپ کر دیا. یہ اپلیکیشن ہم نے ڈیزائن کی ہے جس میں ہم نے یہ جو پروڈکٹس رکھی ہیں یہ بیسکلی اس میں کچھ فیس بک کے فیچرز, کچھ OLX کے فیچرز, کچھ زمین.com کے فیچرز اور کچھ روزی.pk کے فیچرز, OLX کے یعنی وہ سب کو ملا کے جن چیزوں کی ضرورت ہے جس میں اگر وہ فارم اور اپنی لینڈ کو بائی کرنا چاہتے ہیں, رینٹ پہ بلڈنگس دینا چاہتے ہیں وہ ہے, کیریئرز کو دیکھنا چاہتے ہیں, گرین مارکیٹ ہے کہ جس میں
پورے پاکستان کی اباؤٹ 70% کارن جو ہے وہ فیڈ ملز میں یوز ہوتی ہے, فیڈ دانہ میں, تو اس کی آپس میں ٹریڈ کر سکیں, اس کی پروفائلز بنے گی. تو یہ سارا پروجیکٹ ہے میرا. That's it. I think the basic idea is very good. Having basically a chicken industry portal, کہہ لیں, market place کہہ لیں. آپ کی جو انیشل پریزنٹیشن تھی, مے بی جو مسئلے ہو رہے ہیں, جن مسئلوں کو آپ حل کر رہے ہیں, کہ جو بھی آپ نے بولا پور گرین ہے یا یہ ہے, تو اس میں کچھ ہو کہ there are get advice on how to avoid these and اپنی پیداوار بڑھائیں, اپنی کوالٹی بڑھائیں, چکن کی لائف بڑھائیں, جو بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں, کہ ایکچوئل ان کا مسئلہ حل ہوگا اور ان کو ملے گا کیا ایڈوائس وغیرہ. اور جہاں تک آپ کی اپلیکیشن ہے, مطلب مے بی اس ڈیٹ میں جو فون پہ اتنی وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی, آپ نے یہ بڑا ضروری ہے یو آئی کہ وہ سمپل ہو. اگر آپ کا پولٹری فارمر اردو بولتا ہے, وہ مطلب وہ آپ کا جو کسٹمر بیس ہے, آئی ایم اسیومنگ آپ نے ان کو کچھ ان سے باتیں کی ہیں, ان کو ٹیسٹ کیا, اپلیکیشن کا یوزر انٹرفیس دکھایا ہے, اور آپ نے کچھ ٹیسٹ مارکیٹنگ کی ہے کہ یہ جو یو آئی ہے. یہاں پہ دیکھیں, میں کچھ کہنا چاہوں گا. ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا اکتوبر 2018 میں. تب سے لے کے اب تک ہم نے فیس بک پیج سے شروع کیا, جس میں ہم نے صرف ٹارگٹ کیا پاکستان کے پولٹری فارمرز کو. اس میں آرگینک جو ہماری اس میں 72,000 اراؤنڈ لائکس آ چکے ہیں, جس میں سے بہت ساری ٹریفک ہمیں انڈیا سے آئی اور افریقہ سے آئی, کیونکہ وہ بھی مطلب ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اچھا, اس دوران ہم نے جو پروڈکٹس میں نے یہ ڈیزائن کی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان سب کا میں نے لٹمس پیپر ٹیسٹ کیا, مختلف ویڈیوز کی شکل میں, مختلف سرویز کی شکل میں, انگیجمنٹ ہم نے کی. ہم نے اراؤنڈ 1.9 ملین منٹ ویوز آئے ہمیں اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کی طرف سے. اس کے بعد ہم نے یہ بنایا, پروٹوٹائپ بنایا. پروٹوٹائپ ہم نے 3 ماہ چلایا ہے. ابھی ہم بہت ریفائن کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ تو تھا کہ 1 مئی کو لانچ کرنے کا, لیکن شاید ہم ایک ہفتہ اور لیٹ ہو جائیں. تو یہ جتنی پروڈکٹس ہم نے ڈیزائن کی, اس کا ہم نے سب کا لٹمس پیپر ٹیسٹ, مارکیٹ ٹیسٹ کر کے پھر بنایا ہم نے. ویری گڈ ٹو ہیئر. تو مجھے یہ بتائیں, پھر آپ اس وقت ایڈوائس سیکھ کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ سیکھ کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کا گول کیا ہے؟ جی, میں انویسٹمنٹ سیکھ کر رہا ہوں اس وقت. اچھا ٹھیک ہے. تو مسعود, اگر پھر آپ مجھے ان سے رابطہ کرا دیں, میری ای میل دیتے ہیں جو بھی. صحیح ہے, میں کروا دوں گا. ٹھیک ہے, پھر ہم عزت سے سنیں. میرا صرف ان سے یہ ایک دو سوال تھے. ایک تو آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ جو یوسف صاحب نے بھی یہ بات کی, اینڈ آئی آلسو واز تھنکنگ آن دا لائنز دیٹ when you're dealing with the international market, I think when looking at your app, it seems a very friendly app. But when you're dealing with your local Pakistani market, I don't think that many people in the poultry business would be able to access this app. So maybe just a little, just an idea کہ آپ نیچے اس کو تھوڑا سا inverted commas میں in Urdu اگر آپ ان کے لکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی for the people جو کہ اس پولٹری بزنس میں ہیں. ایک تو میرا یہ تھا پوائنٹ. دوسرا آئی تھنک میں صرف آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو آلسو چیک ود یو کہ جو آپ انفارمیشن شیئرنگ کریں گے, ان اس انفارمیشن شیئرنگ میں ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فلٹر آؤٹ authentic and non-authentic information, کیونکہ یہ تو اب پوری دنیا سے آپ بیسکلی کلیکٹ کر رہے ہیں نا بہت ساری انفارمیشن which is now going to be put on a portal. تو I just wanted to know کہ اس کو آپ کیسے مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے. جی, میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو میں خود بھی بہت زیادہ ڈر رہا تھا اس پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہوئے کہ میرا جو یوزر ہے وہ اس کو چلا پائے گا کہ نہیں. اس وقت اراؤنڈ کچھ 400-450 واٹس ایپ گروپس ہیں جو میرے ریجن میں پولٹری کے چل رہے ہیں. پنجاب کی اس ریجن میں, میں فیصل آباد بیسڈ ہوں, اس ریجن میں 400-450 گروپ چل رہے ہیں اور پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے چل رہے ہیں. ان سب کو ہم نے وہاں سے ہم نے یہ جو پروڈکٹس ہم نے ڈیزائن کیے ہیں وہاں سے ہم نے آئیڈیاز لیے ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے یہ ٹیسٹ رننگ کر کے دیکھی ہے کیا ہے. تو جتنے لوگ ہیں ہمارے وہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ بہت زیادہ انگیج ہوئے ہیں. پھر ہم نے اس کا جب پروٹوٹائپ بنایا تو وہاں پہ ہم نے ٹریفک لے کے آئے تو وہ ہمیں آسانی رہی ہے, کوئی ایشو ہمیں نہیں آیا. وہ جب بھی کوئی انویسٹر دیکھنا چاہے میں انہیں دکھا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں فرینڈلی, مطلب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی, ہمیں مسئلہ نہیں ہے.
اس کے باوجود ہم نے اس کو اردو میں بھی رکھنا ہے, اس کو ہم نے چائنیز میں رکھنا ہے, اس کو ہم نے ہندی میں رکھنا ہے اور بنگالی میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے. اس میں ہم نے کرنا ہے جیسے جیسے ہم فیز وائز جاتے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے اس کی بات شاید آپ کر رہی تھی, آپ سے پہلے کر رہے تھے کہ آپ نے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے کرنا ہے, تو دو جو مین پرابلم ہے میں نے جیسے عرض کیا تھا, ایک تو ہے ان پٹس کی کہ وہ ایف سی آر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, فیڈ کنورژن ریٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں ڈیری بھی آئے گی, ایکوا آئے گی اور پولٹری آئے گی. تو اس کو ہم نے انگیج کیا, بہت زیادہ ڈاکٹرز کے لیکچرز رکھے ہیں, خود ہم نے لائیو آ کے ان کو بتایا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں انگیجمنٹ بہت آئی, تو ہمیں لگا کہ یہاں پہ آئے گا. جب یہ چیزیں آئیں گی, انگیجمنٹ اس پہ آئے گی, تو پھر ہمیں اسپانسر بھی ملیں گے جو کہ چیزیں اپنی بیچنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جب اس کو ہم سیل آؤٹ کریں گے, اچھا ایک چیز اور آ سکتی ہے کہ بہت زیادہ مارکیٹ شیئر جو اس وقت 5% تو ہے صرف برانڈڈ جو برانڈز ہیں پاکستان میں, ایف پی ہے, مینیو ہے وغیرہ وغیرہ, 95% مارکیٹ شیئر ان پولٹری فارمرز کے پاس ہے کہ جو کہ ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہیں. تو ان تک جب یہ اپلیکیشن جائے گی, اور یہ رائٹ ٹائم ہے کورونا کا اس وقت, چونکہ ابھی تک پورے پاکستان میں بلکہ ایشیا میں مجھے کوئی ایسا ابھی تک کمپیٹیٹر نظر نہیں آیا کہ جو اس چیز کو لے کے, ان پروڈکٹس کو لے کے پولٹری فارمرز تک وداؤٹ سیلز مین اور وداؤٹ مڈل مین کے پہنچا رہا ہو. تو یہ اس کے لیے بھی ایک اچھا برج بن سکتا ہے. ہیلو, جی جی آواز آ رہی ہے. میرا خیال نوید آپ کے کمنٹس لے لیتے ہیں. جی میرا خیال ہے آپ کا کافی ویری ایمبیشیس انڈیور, لیکن مجھے ایک اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو اگر آپ نے اسکیل کرنا ہے, اور آپ کو جو ابھی جیسے آپ نے انگلش میں ہے رائٹ, آپ وہ 90% جن کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آؤٹ اسکرٹس کے اندر ہیں, ان کے لیے آپ کو اس کی لینگویج چینج کرنی پڑے گی رائٹ, اردو میں یا ڈفرینٹ قسم کے ڈائلیکٹس جو بھی ہیں اس کے اندر آپ کو کرنی پڑے گی چینج رائٹ. جی ایگزیکٹلی, وہ پروسیس پہ ہم لائیو ہی تب جائیں گے جب اردو میں آ جائیں گے, ہم لائیو ہی تب جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا یہ کہ وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ لائکس کا رائٹ, اچھا لائکس کا یہ ہوتا ہے کہ لائکس تو آپ کو پتا ہے وہ تو آ جاتے ہیں, لیکن ابھی ایکچوئل یوزرز کتنے آپ ہیں؟ جی ہم نے ابھی تک اس کو کمرشل لانچ نہیں کیا, صرف ہمارا پروٹوٹائپ جو تھا اس کے ڈاؤن لوڈ جو ہوئے ہیں وہ 450 کے قریب پروٹوٹائپ کے ڈاؤن لوڈز ہوئے ہیں, اس کی انگیجمنٹ آئی ہے, اور وہ 450 لوگوں کا ڈیٹا ہم نے لیا, ان سب کو ہم نے فون کیا, ان کی ہم نے واٹس ایپ گروپس تو بنائے, ان کو جو انہوں نے پرابلمز بتائی ہم نے ان کو ریفائن کیا, ان کا فیڈ بیک لیا, اور سبھی نے یہ کہا, میں مطلب وہ اگر سروے آپ سے شیئر کر سکوں تو 9.4 آؤٹ آف 10 انہوں نے اس کے یوزر فرینڈلی ہونے کو ہمیں دیے. اوکے نہیں یہ مطلب کہ لوکل آیا ہے یا انٹرنیشنل؟ لوکل, صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں ابھی, میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں فی الحال. اوکے well that's good, that's a good start. Right, so anyone else wants to add anything, otherwise پھر ہم اپنا scores لے لیں. ہاں ایک میں لاسٹ کوشچن بس پوچھنا چاہتا تھا کہ مے بی آئی مس دس لٹل بٹ کہ تو ریونیو ماڈل کیا ہے ایگزیکٹلی, ہاؤ ڈو یو میک منی, یو میک منی آن کمیشن آن دی سیلز, اور ہاؤ ڈو یو میک؟ جی ریونیو ماڈل میرے 3-4 ہیں. سب سے پہلے ایک سبسکرپشن ماڈل ہے کہ ہم صرف 1000 روپیہ چارج کریں گے اس بندے سے کہ جو آپس میں ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے, جو صرف نالج لینے آ رہا ہے, صرف دیکھتا ہے ایف سی آر کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے, اس سے ہم کوئی چارج نہیں کریں گے. جو اکاؤنٹ کو ایز اے ٹریڈ یوز کرے گا اس سے 1000 روپیہ لیں گے, اور جو ایز اے کمپنی رجسٹرڈ کرے گا اس سے 5000 روپیہ لیں گے, اور جو سرٹیفکیشنز ہم دیں گے, سرٹیفائڈ کریں گے کہ یہ بندہ جینون ہے, اس کی لوکیشن وغیرہ یہ وہ ہم مارکیٹ جو ہمارا گو ٹو مارکیٹ پلان ہے اس پہ ہم نے چیمپئنز رکھے ہیں, جیسے کریم کے کیپٹنز ہیں ایسے ہمارے چیمپئنز ہوں گے صرف کیپٹل سٹیز میں, کہ جو ویریفائی بھی کریں گے اور ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہوں گے. تو وہ سرٹیفکیشن کے ہم 5000 لیں گے, اس کے بعد اسپانسرز کی ہمیں ایڈ ملیں گے. تو یہ سارا ریونیو ماڈل ہے. جی اوکے گڈ. Right, so let's have the scores. And then we move towards the last pitch. Dawood, آپ سیٹ ہو جائیں اتنی دیر. آپ میری طرف سے ٹھہرے, میں آپ کو اس کو give me 1 minute. چلو جی, we have got the first 5 آج کا from یوسف حسین, اور پھر نوید نے 4 دیے ہیں. صاحب میری طرف سے بھی 4 ہیں.
اچھا زبردست جی, ویری گڈ. دس از دا ہائی اسکور اس ابھی تک اسٹارٹ اپ پچ فیسٹ کا. ظہیر تھینک یو سو مچ سر. اچھا جی, سو آخری پچ لیتے ہیں اب ہم داؤد احمد کی. ایک درے شہوار بھی تھی. ہاں درے شہوار تھیں, چلی گئیں ادھر سے. جی ہیلو. اچھا داؤد آپ اپنا مائک بھی کھول لیں, میوٹ پہ ہیں آپ. چلیں ہم نے انمیوٹ کر دیا. جی داؤد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو آپ اگر پریزنٹیشن دے رہے ہو تو اسکرین شیئر کر لیں. اوکے سر. اتھر ٹائمر شروع کر لیجئے گا. اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ داؤد آپ کو جو ہے پریزنٹیشن آپ اوپن کر لیں, پھر اس کے بعد شیئر اسکرین کا بٹن دبائیں اور اس میں جو پریزنٹیشن کی ونڈو ہے وہ آپ کلک کر کے شیئر کریں. ابھی ہمیں آپ کی جو ہے ونڈو شو ہو رہی ہے. اوکے سر. یس سر, اب شو ہوئی ہے آپ کی اسکرین. اسکرین نظر آ رہی ہے. اب آپ پریزنٹیشن پلے کر لیں. السلام علیکم. پاکستان میں سر آج کل ایشو کے یونیورسٹی اور داؤد پریزنٹیشن ابھی آپ کی شو نہیں ہوئی. پریزنٹیشن شیئر اسکرین کا بٹن جب آپ دبائیں گے نا تو آپ کے پاس 3-4 آپشن لائیں گے. اس میں آپ نے جو ہے پاور پوائنٹ کا آپشن سلیکٹ کر کے وہ پھر آپ شیئر کر دینا. سر اب ہوئی آپ کو اسکرین شیئر؟ جی ابھی ہو گئی. چلے السلام آپ کا علیکم. ٹائمر میں ابھی سٹارٹ کر دیتے. جی داؤد سٹارٹ کریں. السلام علیکم. آج کل پاکستان میں ایشو فیول بار کا ہے. جیسے آئے دن فیول پرائسز اسکلیٹ کرتی ہیں اور پاکستان ورلڈ وائڈ 7th نمبر پہ ہے. وہ فیول اس پہ اوزون لیئر جو افیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ گلوبلی, اور ایوری ڈے 10 to 7% افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہارٹ کیسز میں فیول فوسس فیول کے تھرو, جو ہیومن لنگس کو اور ہارٹس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کا سولوشن ہم نے الیکٹرک بائک کے تھرو نکالا ہے, جو بائیسیکل اور موٹر بائک کے درمیان کا ہے, جو الیکٹرک بائیسیکل ہے. اور اگر ڈیورنگ بائک اس کی رائڈ اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پیڈل کے تھرو یہ چلے گی بھی اور اس کی بیٹری بھی چارج ہوگی. 45 کلومیٹر پر آور اس کی سپیڈ ہے. 50 کلومیٹر ڈسٹینس یہ ٹریول کر سکتی ہے ون ٹائم چارج میں. 2 پرسن سیٹ ہو سکتے ہیں ایک ایٹ اے ٹائم, اور 20 PKR اس کی کوسٹ ہے ون ٹائم چارج اس جو آتی ہے. کمرشل یوز میں اگر ہم اس کو دیں تو اس کے ساتھ ہم GPS سپورٹڈ کمرشل یوز کے لیے ہم لگا سکتے ہیں, لائک رائڈ, اوبر کریم. اگر ان کے ساتھ کیلیبریٹ کرتے ہیں تو فوڈ پانڈا ایک کمپیٹیٹر ہے پاکستان میں جو جولٹا بائک کے نام سے ہے.
سوشل میڈیا کمپین ابھی تو میں کمپیننگ اس کی اسٹارٹ نہیں کی. ابھی میں نے OLX پہ میں نے 2 پروڈکٹ, ایک کمپلیٹ بائک سیل کی ہے اور ایک میں نے ابھی اس کی موٹرز اور کنٹرولر سیل کیا میں نے, اور جو میرا ریونیو ابھی تک ہے وہ میرا 30,000 ہے 1 منتھ کے اندر. ابھی اس کی کووڈ-19 کے بعد اس کی میں سوچتا ہوں کہ یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ کو ٹارگیٹ مارکیٹ کیا جائے تاکہ ان کو اویئرنیس دی جائے فوسل فیولز کے بارے میں. اس کا یونٹ ہے 1 پروڈکٹ کی, اس کی 16,200 کی مجھے کوسٹ آئی ہے اس کی, اور اسے میں 20,000 کی اس میں سیل کر رہا ہوں. یہ چارٹ ٹائٹل ہے اس کا. یہ 6 منتھ کا میں نے اس کو ڈیزائن کیا. ویڈیو سر دکھا سکتے ہیں؟ پچ کا ٹائم آپ کا ہو گیا, لیکن ویڈیو اگر 2-3 منٹ کی ہے تو آپ دکھا دیں, شیئر کر دیں. اوکے سر. ویڈیو آپ پلے کریں, اس کے بعد شیئر اسکرین کا بٹن کلک کر کے اس ویڈیو پہ کلک کریں. پہلے ویڈیو پلے کرنی ہے؟ ہاں, پہلے آپ ویڈیو پلے کر دیں اپنے لیپ ٹاپ پہ, پھر شیئر اسکرین کا بٹن دبائے اور پھر ویڈیو شیئر کریں. ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی جی شو ہو رہی. یس سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو فیڈ بیک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایزامین This is a very interesting idea, Daud. لیکن آپ مجھے بتائیں, یہ تو ابھی اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کر رہے ہیں, کچھ سولر سے کر رہے ہیں, کچھ اس طرح الیکٹرک کر رہے ہیں بائکس. تو how are you going to be different and how are you going to be competitive? بیکاز میم اس میں الیکٹرک موٹر بائک اور بائیسیکل میں بٹوین کوئی چیز نہیں تھی. اس میں الیکٹرک سائیکل ہے, یہ اس کے موٹر بائک سے, اس کی موٹر بائک کی 60 کلومیٹر پر آور اسپیڈ ہوتی ہے, اس کی 45 کلومیٹر پر آور اسپیڈ ہے. تو بٹوین ان کے لیے کوسٹ افیکٹو بھی ہے. وہ بائک اگر سیکنڈ ہینڈ بائک لے تو 30,000 35,000 کی بائک ملتی ہے. یہ 20,000 اس کی پرائس اس کی اس لیے کوسٹ ہوتی ہے. اور کوسٹ کیونکہ اگر ہم لاہور میں نے پتہ کیا تھا, یہ انارکلی میں مارکیٹ ہے سائیکلز کی, بائیسیکلز کی, جہاں سے نیو بائیسیکلز ملتی ہیں. وہاں پہ 30,000 کی نیو بائیسیکلز مل رہی ہے جس کو گیئر لگا کے وہ بچے چلاتے ہیں وہ بھی. اور یونیک ویلیو اس میں, یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بائک ڈیورنگ رائڈ اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو یہ پیڈل سے اس کی بیٹری بھی چارج ہوگی اور ڈسٹینس بھی کور کرے گی. یہ سائیکل, یہ میرا ایڈوانٹیج ہے ایز کمپیٹیٹر ادر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو آپ کی الیکٹرک کی تھی شروع میں, آپ نے کیا کہا تھا, وہ آئی لاسٹ یور وائس اس ٹائم پہ, تو اس کو کس طرح, اس کا آپ کوئکلی اگر مجھے مسعود صاحب یا آپ میں سے کوئی بتا دے کہ what was he saying, how is he charging the bikes, آپ کیسے کر رہے ہیں ان کو بائکس کو چارج ٹو بگن ود؟
میں اس کو تو بھی چارج میں چارجز سے کر رہا ہوں, چارجر سے چارج ہو گئی ہے. تو ان کے چارجنگ سٹیشنز ہوا کریں گے یا آپ کسی بھی پلگ میں لگا سکیں گے؟ میم گھر میں 220 وولٹ چارجنگ سے چارج ہو جاتی ہے یہ. اچھا, ہو جائے گا ساکٹ سے, کسی بھی ساکٹ میں لگا کے 220 وولٹ ساکٹ. اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بجلی لے گا فار پیپل ٹو نو؟ میم ابھی تو یہ جو میں نے کوسٹ نکالی ہے اس کی 20 to 25 PKR کوسٹ نکلی ہے اس کی. ون ڈے میں ایک یہ 1 یونٹ بھی کنزیوم نہیں کرتی. جیسے لیپ ٹاپ کا ہمارا 220 وولٹ کا چارجر ہے, سیم اسی طرح کا چارجر وہ پلگ ہے. اچھا, اور وہ ایزیلی اویلیبل ہوا کرے گی جو پلگز آپ بنائیں گے؟ یس میم, بالکل. The next judge, somebody else can take up. یوسف, آپ کے کمنٹس؟ جی دیکھیں, انہوں نے جو بتایا ہے دیٹ ساؤنڈس پریٹی گڈ, مگر میں بھی یہ تو پھر پروڈکٹ دیکھنی پڑے گی, ایگزیکٹ اسپیکس اس کے, مطلب فائنل مائلیج کیا آ رہی ہے کمپیئر ٹو ادر electric bikes on the market. مگر انہوں نے جیسے بولا ہے کہ اسپیشلائزڈ ہیں کیونکہ 45 کلومیٹر پہ بھی لوگ یہ لے لیں گے. if that all is true, then I would give a 4. صحیح. اچھا نوید, آپ کے کمنٹس؟ ہاں جی, میں یہی تھا ایک کامنٹ کہ یہ ایسٹیٹکلی جو پیچھے اس کے بالکل پیچھے وہ بیٹری وہاں پر تھی جو آپ نے دکھایا تھا ویڈیو. یس سر, بیٹری. تو اس کے کوئی سیفٹی مطلب کہ پرابلمز نہیں ہو سکتے کہ اگر یہ بیٹری ابھی؟ جی جی نہیں سر, جو اس کی بیٹری تھی وہ آگے تھی, پیڈلز کے ساتھ تھی. یہ ابھی میں نے صرف ٹیسٹ کی تھی موٹر, یہ کیونکہ اس کو بیٹری میں لگا کے تاکہ اس کی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. تو کووڈ-19 کی وجہ سے یکدم لاک ڈاؤن ہو گیا, تو اس کے بعد میں ورک شاپ جا نہیں سکا, تو میں اس پہ کام نہیں کر سکا. تو آپ نے ابھی تک 2 سیلنگ کی ہیں اس کی, آپ بتا رہے ہیں؟ یس سر, ایک کمپلیٹ بائک سیل کی ہے اور ایک میں نے اس کی موٹرز اور کنٹرولر سیل کی ہیں. اچھا, ایک پوری بائک سیل کی ہے اور باقی. اچھا, یہ اور اس کی ابھی آپ کریں گے موڈیفیکیشن کریں گے, ذرا اس کو تھوڑا ریفائن کریں گے اپنی پروڈکٹ کو کہ نہیں؟ جیسے ریفائن کرنا ہے اس میں, اس کو ریفائن کرنا ہے. اور سر اس کو اگر B2B اگر سیل کرتے ہیں تو پھر اس میں GPS سسٹم انکلوڈ ہوگا تاکہ رائڈرز. وہ بھی آپ نے اپنے فائنینشیلز میں ڈالا تھا؟ یس سر, انکلوڈ تھا. آپ فائنینشیلز کی سلائیڈ اوپر لگا سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے؟ ویٹ میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو رہنے دیں آپ داؤد. نہیں, آپ رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. Any other questions? Okay, No, I think it's been a great session. So I got to leave actually. So ٹھیک ہے, تو نمبر آپ نے تو 4 دے دیے, باقی ججز کے نمبر؟ If it is as good as he claims it is, then I would also want to give it a 4. چلیں, سو جناب آپ کو 3 4s مل گئے ہیں جی, ویری گڈ. So I think that concludes today's session. Good work, Daud. Thank you so much. اور okay sir, thank you.
थैंक यू. बाकी ये कि startup.pk के पेज पे ये सारे का सारा लाइव चला भी है और वहाँ पोस्टेड भी है, तो आप लोग अगर शेयर करना चाहें कर सकते हैं. और I would like to thank Yusuf Hussain, Izza and Naveed Qureshi for sparing the time today. It was a interesting session. थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम आज ज़्यादा हुए हैं, जनरली नहीं होते, लेकिन लेट्स होप कि ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे. बाकी सब स्टार्टअप से हमारी रिक्वेस्ट है, startup.pk को लाइक करें, जाकर देखें, वहाँ पे काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं और हमने कई सारी डिस्काउंटेड सर्विसेज भी लॉन्च की हुई हैं. इसके अलावा भी कोई चीज़ जिसकी आपको स्टार्टअप में ज़रूरत नज़र आती है, जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ रीच आउट. इन सब सेशंस में हम बाद में जो जजेस के साथ और दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जो में रीच आउट करते हैं, हम कनेक्शंस भी बनाते हैं. अभी तक इन 5 पे पिच फेस्ट में आई थिंक 8 स्टार्टअप्स को हम लिंक कर चुके हैं. So reasonably good success. Thank you everyone. और इसके साथ let's conclude today's session. Over to you, Athar. Thank you so much, Masood Saab. Thank you so much, Yusuf Saab and Naveed Saab. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Stay safe everyone. Okay.